دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام پاکیزہ زندگی میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ہمارے لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بہتر ہے، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ لائف سب کے پاس ہے، میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی ہے، لیکن اس کو گزارنا کیسے چاہیے، ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہے، وہ قرآن کے مطابق میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے لیے واقعی لاہ عمل بنا لیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں نا، یقین جانیے جو ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے پاکیزہ زندگی، ایک پرسکون زندگی، ایک اچھی زندگی، اسے ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، اور ایسی کمپلیٹ رول ماڈل ہے نا، یقین جانیے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، کہ جہاں جب آپ علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ غار حرا کی تنہائیاں بھی ہیں، عبادت کی تنہائیاں بھی ہیں، وہ معرکہ حق و باطل کی بزم آرائیاں بھی ہیں، وہ میدان جنگ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی موجودگی بھی ہے، کبھی ازواج مطہرات، ایک فیملی لائف ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے، تجارت کے معاملات بھی نظر آتے ہیں، ایک کمپلیٹ ہر جگہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اگر ہم اس کو رہنما بنا لیں گے اپنے لیے تو ہم ایک یقین جانیے پرسکون زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی مچھلی کو دیکھا ہوگا، مچھلی تو دیکھی ہے نا، سمندر میں ہو، دریا میں ہو تو بڑی پرسکون ہوتی ہے، اور اگر اسے دریا سے، پانی سے باہر نکال دیا جائے تو کیسے تڑپنے لگ جاتی ہے، پھڑکنے لگ جاتی ہے، بسمل تڑپنے لگے گی، پھڑکنے لگے گی۔ پانی میں ہے تو پرسکون ہے، پانی سے باہر آئی تو بے سکون ہو گئی۔ آج بے سکونی کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے، لائف سے ہم مطمئن کیوں نہیں ہیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمیں جس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے تھی، جو ہمارے لیے لاہ عمل ہیں، نمونہ ہیں، جو رول ماڈل ہیں، ہم نے ان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اس لیے ہماری لائف جو ہے وہ بے سکون ہو گئی۔ اگر ہم اس کو اپنانے والے بن جائیں گے تو یقین جانیے ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا، اور یہی مقصد ہے یہ پروگرام آپ کے سامنے لانے کا، کہ ہم اس میں وہ باتیں سیکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی اچھی بنا سکتے ہیں، اور وہ باتیں جانتے کس کے ذریعے ہیں، وہ ہم جانتے ہیں رکن شورا کے ذریعے۔ وہ ہمیں وہ بہت ساری اچھی اچھی باتیں، کبھی باطنی گناہوں سے متعلق، کبھی ظاہری اچھائیوں سے متعلق، کبھی جو ظاہری گناہ ہوتے ہیں ان سے بچنے کے طریقے، اور بہت ساری چیزیں وہ ہمیں بتایا کرتے ہیں۔ اور اس پروگرام کی خصوصیت کیا ہے کہ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں سے لیے گئے مدنی گلدستے، بہترین پیکیجز بھی چلایا کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں بھی ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں رکن شورا کے پاس اور دیکھتے ہیں آج وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج شریف آپ کے؟ الحمدللہ تشریف رب رکھیے العالمین سید صاحب۔ علی کل حال، جزاک اللہ خیرہ۔ تو حضور کیا رہنمائی ہمیں فرمائیں گے، کس موضوع پہ کچھ سمجھائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا موضوع ہے چوری۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن۔ ترجمہ: اے نبی، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں
اور وہ چوری نہ کریں گی. یہ آیت کا ایک حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے. اس میں آگے اور بھی چیزیں ہیں جس کے متعلق بیعت یعنی وعدہ لیا گیا. اصل یہ تھا کہ فتح مکہ بڑی عالی شان انداز سے مکے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اللہ پاک کا فضل کہ جہاں پر زمین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تنگ کر دی گئی، بہت سارے معاملات ہوئے، اور یہاں تک کہ بیٹھ کر میٹنگ کی گئی کچھ وہ واردات کرنے کے تعلق سے، بہت ساری ایک پلاننگ ہوئی. تو اب ایسی جو صورتحال تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے. پھر آج آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ شریف میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور بہت عالی شان اسلام کو کامیابی ملی. اب یہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سے بیعت جو لینی تھی، وعدہ جو لینا تھا وہ لیا، اور اب عورتوں کی طرف آپ تشریف لے گئے. اچھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں لیتے تھے. اچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح عورتوں سے ہاتھ ملانا، یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نہ طریقہ ہوا، نہ آپ نے ایسا کوئی نظام امت کو دیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پر بھی ذات آئے گی وہاں حیا، وہاں آپ کو بہت پیارا ایک آپ سمجھے ایک تصور آئے گا. سبحان اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو آقا ہیں، نبی ہیں، یہ ان کی کنیز ہیں. مینز یوں سمجھے ایک خاص قسم کے نوکر کو غلام کہتے ہیں، اور لیڈی نوکر کو آپ سمجھیں کہ وہ کنیز کہتے ہیں، خاص قسم کے. یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، یعنی وہ آپ سمجھے وہ تو فل فلیش ہی پوری زندگی کے لیے نوکر ہوتا ہے، اس طرح کی اس کی صورت ہوتی ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد مردوں سے بیعت لے کر فارغ ہوئے، کوہ صفا پر آ گئے آپ، اور عورتوں سے بیعت لینا شروع کی. تو اب ترکیب یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے. اس طرح ایک صورت ہوئی تھی. بہرحال یہ ایک بڑا پیارا منظر تھا جس کو ہم نے بیان کیا. تو عورتوں سے بیعت ہوئی، یعنی قرآن پاک میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، صوفیہ اور مشائخ جو ہیں وہ اپنے سلسلوں میں لینے کی جب بیعت کرتے ہیں تو گناہوں سے چھوڑنے کی، گناہ وعدہ خلافیاں اور دیگر چیزوں سے روکنے کی طرف لاتے ہیں، اور شریعت پر عمل کرنے کی بیعت لیتے ہیں. تو یہ سمجھیں اس کی اصل یا اس کی بنیاد یہی چیزیں ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس طرح کی بیعت ثابت ہے. ٹھیک. بہرحال چوری بہت بری چیز ہے، اور قرآن پاک میں اس انداز سے چوری نہ کرنے کی بیعت کا تذکرہ ہے. احادیث میں بھی چوری کی مذمت آئی. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کوئی چیز چوری کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا پٹا ہوگا. ایک تو چوری کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے نا میری یہ چیز گمی ہے، یہ گمی نہیں ہے، یہ چوری کی ہے، اٹھائی گئی ہے، اور اس طرح جس نے لی ہے، جس شخص کے پاس ہے، تو بندہ اس شخص کے بارے میں کبھی اچھا تصور تو نہیں کرے گا. کسی تھرڈ پارٹی کی چیز کو ایک شخص نے چوری کیا، سیکنڈ پارٹی کو پتہ چل گیا کہ فرسٹ پارٹی اے جو ہے وہ چور ہے، بی کی چوری کی ہے، سی کو پتہ چل گیا. اچھا، سی نے بی کو بتایا نہیں بتایا یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن سی کو اے کے بارے میں اس کا کیا ذہن بنے گا؟ کیا وہ اے سے کبھی بچنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اور وہ یہ تو چور آدمی ہے، اس سے ڈیلنگ میں کتنی پرابلم ہوگی اس کو. اس طرح کے معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. جو سی ہے وہ اے کے بارے میں بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہوگا. یا امت بھائی، میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ یہ چوری ایک بری چیز ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کو یوں کہہ لیجیے گویا سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہر شخص سمجھتا ہے کہ چوری بری چیز ہے، کوئی نہیں پسند کرتا کہ میری کوئی چیز چرائی جائے.
تو لیکن اس پر کیا آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ یہ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ آدمی چور بن جاتا ہے، پھر ڈاکو، اور نہ جانے پھر یہ بڑھتے بڑھتے کہاں کہاں بات پہنچتی ہے؟ تو کیوں آدمی چوری کی طرف چلا جاتا ہے؟ اس پہ کیا رہنمائی کریں گے؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، انسان کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی آپ یہ سمجھے ایک طرف ہرس ہے، لالچ ہے، ٹھیک، کہ بندہ مال چاہتا ہے. صحیح. اچھا، اب جو مال چاہتا ہے تو جائز سورسز سے اس کو وہ چیز نہیں مل رہی. اچھا، ایک شخص کی خواہش ہے مال کا ملنا، دوسرا اس کی ایک خواہش جو ہوگی وہ ترقی کرنا، ترقی کے لیے بھی کوئی چیز اس کو چاہیے. صحیح. اب اس کے پاس آپ سمجھو اس کا لیول ہے، اس میں اس کی اپروچ اس چیز تک نہیں ہے، تو اب وہ کچھ چاہے گا کہ میرے لیے آسانی ہو جائے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ انسان بعض اوقات اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی طرف آتا ہے. دیکھیں چوری اور ڈاکہ دونوں کو آپ سمجھیں. صحیح. ڈاکہ جو ہوتا ہے یعنی وہ آپ سمجھے کہ ایک لمبا ہاتھ مارنا ہو تو چوری نہیں ہے، پھر ڈاکے کی طرف آئے گا. اس کی وجہ سے اسپیسیفک تعریفیں بھی ہیں چوری اور ڈاکہ. چوری کی تعریف اپنی جگہ پر ہے، وہ بات بعد میں آئے گی. اچھا، میں آپ کو جو بات بیان کر رہا ہوں کہ ایک چیز جو ہے نا، چوری جو ہوتی ہے وہ چھوٹی موٹی چیزوں کی طرف ہوتی ہے. بعض اوقات میں یہ آپ سمجھے ایک ذہنی بیماری بھی ہے. بھائی مفت کے اندر کوئی چیز آ جائے، مال مفت دل بے رحم، پیسے بھی ہیں سب کچھ بھی ہیں، لیکن یار کچھ نہیں ہوتا، یار ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے کچھ اور گئے تھے، یہ تھوڑی سی جیب میں ڈال لی تو کسی کو کیا پتا فلاں چیز یوں کیا ہوگی. یہ بھی ایک نا معاشرے کے اندر چیز پائی جاتی ہے. اب اس چیز کے اندر ایک بندے کو یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو اس کے گول سے مقاصد تھے کہ وہ ترقی کرے، وہ امیر ہو جائے، وہ اس انداز سے مال حاصل کرے، جو اس وقت اسے چیز چاہیے وہ حاصل ہو آ جائے، فری میں آ جائے، فلاں چیز آ جائے، تو یہ چیزوں کی وجہ سے وہ بڑھتا ہے. لیکن یہاں جو ایک بات ہوئی نا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی موٹی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اور ہمیں کسی وقت ضرورت ہے اور ہم نے اٹھا لی کہ چلو جی ابھی پوری ہو جائے. اسکول میں، کالج میں، ہاسٹل وغیرہ میں، گھروں میں آپس میں جو ہے وہ رہ رہے ہوتے ہیں افراد، ہر شخص کی اپنی ذات ہے اور اس کی وہ اپنی چیز ہے. آپ اگر اس سے جو ہے وہ چیز لے رہے ہیں تو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شریعت کی اس کی اجازت نہیں ہوتی، وہ راضی نہیں اس چیز کو آپ لے لیں. آپ نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ چیز اٹھا لی تو بندہ سوچ رہا ہے جی ہم کہاں چوری کرتے ہیں یا ہم کسی کی چیز کب اس طرح سے استعمال کر لیتے ہیں. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایسا تو نہیں ہے کہیں ہم نہ جانتے ہوئے بھی بہت دفعہ بعض اوقات چوری جیسے گناہ میں یا چوری جیسے معاملے میں پڑ جاتے ہوں گے. کیا فرماتے ہیں حضور؟ دیکھیں پہلے تو یہ ایک چیز سمجھے، ایک چیز اگر چوری نہیں ہے، آپ نے کسی اور کا پین ہے بغیر اجازت کے استعمال کر لیا، چیزیں استعمال کر لی، آپ نے مثال کے طور پر چارجر اس کا، ہاں آپ نے چارجر جو بات کی وہ تو آپ سمجھے کہ آج کی ایک کرنٹ مثال دے دی نا آپ نے کہ ہماری جو چیز ہے کوئی چیز سی یوز کر لی. لوگوں کے مزاج الگ ہیں، کھانے الگ ہوتے ہیں، کسی کو کچھ اور خوراک پسند ہوتی ہے، کسی کو کچھ اور، کسی اور کے لباس الگ، کسی کا لباس الگ، تو لوگوں کی سوچ الگ ہے. میرا چارجر میں یوز کروں، میرے چارجر ہے بھائی آپ نے یوز کیا، ہو سکتا ہے یہ تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے، یہ چارجر خراب ہو جائے، ہو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب میں چاہتا ہوں بھائی میری چیز میں ہی یوز کروں، دوسرا نہ کرے، بھائی میرا رائٹ ہے، یہ میرا حق ہے. تو آپ دوسرے کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے. بھئی بچہ والدہ کی چیزیں استعمال کر لیتا ہے، والدہ کا چارجر اگر بچہ یوز کر لیتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے تو والدہ کو ایسا برا یعنی آپ سمجھے محسوس بھی نہیں ہوتا ہوگا ماؤں کی ایک تعداد کو. تو اب وہ یہ چیز ہے کہ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے، دوست سے انڈرسٹینڈنگ ہے، بھائی سے انڈرسٹینڈنگ ہے، بہن سے انڈرسٹینڈنگ ہے، بچوں کی امی سے انڈرسٹینڈنگ ہے، ہونی بھی چاہیے. تو ایسی چیزیں گھر کے اندر کے ماحول میں چلتی ہیں. مگر دوست کے پاس آئے تھے، کمبائن اسٹڈی کے لیے آئے تھے، آپ کمرے میں آئے تھے، آیا اور ٹھک کر آپ نے چارجر یوں کر لگا دیا. تو بھائی اگر آپ کی واقعی دوست سے بھی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، دین اس میں آپ کو کوئی بات نہیں کہتا. لیکن اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے، یعنی یوں سمجھے کہ ایک بندے کو اپنا قد دیکھ لینا چاہیے کہ مجھے کہاں جانا ہے یا نہیں. کہاں یہ کام کر سکتا ہوں اور کہاں نہیں کر سکتا. اب بات یہ کہ آپ نے کوئی چیز اٹھا کر چوری ہی کر لی، تو اس میں جو روایت بیان کی گئی نا اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسے کل وہ اس حال میں آئے گا کہ گلے میں آگ کا پٹا ہوگا. یعنی سمجھے چور ایک چوری کی نشانی کے ساتھ آئے گا اور قیامت میں پہچانا جائے گا کہ یہ شخص یہ چور ہے، اس کو یہ جو پٹا پہنا ہوا ہے چوری کی وجہ سے کیسی بدنامی ہوگی. دنیا کی بدنامی، آگ کا پٹا، جی
آگ کا پٹا برداشت کرنا الگ، بدنامی الگ، دنیا کی بدنامی الگ، آخرت کی بدنامی بھی الگ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس نے چوری کی اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار دیا۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث میں اس طرح آیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، میں نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا جو اپنی ٹیڑھی لاٹھی کے ذریعے حاجیوں کی چیزیں چراتا۔ اچھا، جب لوگ اسے چوری کرتا دیکھتے تو کہتا میں چور نہیں ہوں، یہ سامان میری لاٹھی میں اٹک گیا ہے، جھوٹ بھی بولتا۔ وہ آگ میں اپنی ٹیڑھی لاٹھی پر ٹیک لگائے یہ کہہ رہا تھا میں ٹیڑھی لاٹھی والا چور ہوں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ انسان کے لیے اسلام کتنا زیادہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں، صحیح، احادیث میں مذمت آئی، قرآن پاک میں ایک چیز کا تذکرہ آیا، حدیث میں اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی خراب ہو رہی ہے، جو کل بروز قیامت بندے نے اٹھنا ہے۔ یہ عقیدہ بڑا اہم ہے۔ برائیوں سے روکنے کے لیے عقیدہ، یہ جو عقیدہ رکھنا ہے کہ کل ایک دن ہے جس میں فیصلہ ہونا ہے، جس کے اندر باز پرس ہونی ہے، پوچھا جانا ہے، یہ ایسی لگام ہے کہ جو بندے کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ عقیدہ آخرت، جی، عقیدہ آخرت۔ بندے کے ذہن میں یہ پختہ ہو کہ میں ابھی کچھ بھی کر رہا ہوں تو ایک دن مجھے اٹھ کے جواب دینا پڑے گا۔ جی، یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ ہم نے یہ کام کر لیا، ہم گزر گئے، ہو گیا، پاس ہو گیا، اٹیم ہو چرا گیا، لیے، کسی کی موبائل چرا لیا، ہمارا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا۔ لا لا لا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ رستے میں ٹھوکر مار کے کسی کی گاڑی پہ ڈینٹ مار کے چلے گئے، کسی نے کیا دیکھا، کیا پتہ چلا؟ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ یہی تو بات ہے، آپ سمجھے نا، مسلمان کے معاملات کو سمجھیں آپ، کہ ایک مسلمان ہے، اس مسلمان کے تعلق سے اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے، نہیں ابھی یہ صرف دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خدا کی ہستی کو ہی نہیں مانتے، تو ان کی دنیا بھی خراب ہے کہ وہ دنیا کے اندر اس طرح کے کام، غلط کام کرتے، بھائی آج ہی کی زندگی ہے، بس جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کیسا ہے؟ آج جو کرنا ہے، کل ایک دن ہے جس میں جواب دینا ہے۔ یہ چیز ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر ساری برائیوں سے اس کا رابطہ راستہ ٹوٹتا رہے گا، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ چینل کے ناظرین، یہاں میں توجہ دلانا چاہوں گا، جو بھی بات کی گئی ہے یہ صرف ایک چوری جیسے گناہ نہیں، بلکہ ہر گناہ سے بچنے کا نسخہ ہے کہ بندہ اپنے ذہن میں یہ بات راسخ کر لے۔ ایک مسلمان کی حیثیت میں ہمیں بات پتہ تو ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا رب العالمین بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ہم یہ یہاں تک جانتے ہیں کہ وہ جانتا ہے سب کچھ، اس کے باوجود اس نے فرشتے مقرر کیے ہوئے جو ہر بات کو لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اچھائی کو بھی برائی کو بھی۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ اس لیے کہ مرنا تو ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، مسلمان جانتا ہے، اور اس نے جو کچھ کیا اس کی پھر اسے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ آج کسی کی چیز چرا لی، آج کسی کی چیز جناب آپ نے چھین لی، یا جس طرح سے بھی قبضہ کر لیا، تو کیا ہوا؟ وہ چیز بھی تھوڑے دن ہی رہتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ موبائل آپ نے چھین لیا ہے، کسی کے پیسے لے لیے، کب تک ختم ہو جائیں گے نا، اس کا مزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز حساب رکھا جا رہا ہے ہر چیز کا، اور پھر اس کا اٹھ کر قیامت کے روز حساب دینا ہوگا۔ آج یہ سب کر لینا بظاہر آسان لگتا ہے، لیکن قیامت میں اگر پوچھ لیا گیا تو جواب نہیں بن سکے گا۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ایسی برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پرٹیکولر چوری ہمارا چونکہ موضوع ہے، چوری کی مذمت، برائی، چوری کتنی بری چیز ہے، آپ کو میں ایک امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے کے ذریعے، کلپ کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ میرا نام ضیاء الحق، میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں۔ چوری کی کچھ مذمت بیان فرما دیجئے۔ چوری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چور ویسے چھپ کر چوری کرتا ہے، اگر یہ چھینتا نہ، یہ چور نہیں کہلاتا، یہ ڈاکو کہلاتا ہے، غاصب، ڈاکو، قزاق۔ تو اس کے لیے بڑی رسوائی ہے، اور اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ جس نے توبہ کی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چوری کا مال واپس لوٹائے، جس سے چوری کی، جس کی چوری کی اس کو دے دے۔
مال اس سے ترکیب بنا لے, اگر وہ معاف کر دیتا تو معاف ہو جائے گا, اصل مالک اس کا معاف کر دے. یہاں تک کہ اگر مالک نہیں رہا, فوت ہو گیا, تو وارثوں کو دینا پڑے گا. اگر وہ غائب ہو گیا, کوئی پتہ نہیں کس کا چرایا تھا, تو پتہ ہی نہیں ہے, تو اب وہ مال جو ہے, اتنا مال چوری کا جو ہے وہ کسی شرعی فقیر کو خیرات میں دے, اس کی نیت سے جس کا چرا کے ثواب اس کو پہنچے. اس کو تو ثواب شریعت پر عمل کرنے کا ملے گا, لیکن یہ اس مال کو اپنے لیے ثواب کی نیت سے نہ دے. یہ تو آپ بولیں گے یار بہت مشکل ہے, اب تو کیسے ہوگا, بہت چرایا, کھا پی گئے. تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور ذہن بنائے کہ جب آ گیا تو میں خیرات کر دوں گا, میرے پاس مال, اللہ مددگار ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے. آپ ذہن تو بنائیں, اگر چوریاں کی ہیں تو آئندہ نہیں کروں گا, ورنہ آئندہ جاری رکھیں گے تو بوجھ بڑھتا رہے گا نا. اور یہ کہ توبہ کا وہی ہے کہ آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ جتنا میرے پاس آئے گا میں اس کو ادا کرتا رہوں گا. ڈاکو کے لیے بھی یہی ہے کہ مال تو دینا پڑے گا جب چھینا ہے اس نے, توبہ بھی کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, یہاں میں جیسا کہ امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے میں بھی اس بات کا کچھ اشارتاً ذکر تھا کہ چوری اور ڈاکہ وغیرہ اس میں کچھ فرق ہے, تو کچھ اسپیسیفک تعریف اگر آپ اس کی بیان کرنا چاہیں کہ ایکچوئل چوری کیا ہے. دیکھیں, چوری ایک بات پہلے سمجھ لیں, ایک ہوتا ہے چوری اس طرح کا کام کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی, فلاں چیز ہوگی, اس کے اعتبار سے تو ایک چوری ہے, چوری کی ایک تعریف ہے. البتہ دوسروں کی چیزوں کے معاملات میں اگر وہ چوری نہ بھی ہوں, آپ نے اگر اس سے ناجائز انداز سے بغیر اجازت کے استعمال کیا تو یہ چیز پھر بھی شریعت مطالعہ میں اس کی اجازت نہیں ہے. پہلی ایک اہم تو بات چوری کی تعریف اپنی جگہ, لیکن کسی کا بھی مال میں اس طرح لے لوں کہ وہ راضی نہیں ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی نا, یہ پہلے بات سمجھ لی جائے. اچھا, اب یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک سمجھدار بچہ نہیں ہو, نابالغ نہ ہو, بالغ آدمی ہے, اس نے چھپ کر ایسی چیز اٹھائی جو کسی حفاظت کے مقام پر رکھی ہوئی تھی, اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 31 گرام سمجھ لیں, اس سے تھوڑا سا کم ہے, 31 گرام چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو, اور وہ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ جو جلدی خراب ہو جائے, تو اس کو ہم کہتے ہیں چوری. حفاظت کی جگہ سے اس طرح کی چیز کو نکال لینا, الماری سے کوئی چیز سے اس طرح کر کر نکالنے والی چیز کو کہا جائے گا. البتہ بھئی سامنے ہی تکیہ پڑا ہوا تھا, بغیر اجازت کے تکیہ اٹھا کر لے کر چلے گئے, کوئی اور چیز ہو گئی, تو ان چیزوں کی بھی آپ کو اس طرح کی اجازت نہیں ملے گی. اب یہ تو ہو گئی بات, کچھ چیزیں نا امیر سنت نے چوری کے احکام بھی بیان کیے تھے. میں آپ کو کچھ چیزیں اور بھی عرض کروں. چوری جو ہے یہ گناہ کبیرہ, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اچھا, چوری کے نقصانات کو سمجھنا نا, آپ اسلامی طور پر آپ اگر اس کے نقصان کو جاننا چاہیں تو یہ سمجھیں کہ اس سے جو مال آپ نے خرید و فروخت کے لیے, بھائی آپ کے پاس پیسے آ گئے چوری کر لیے, پیسے آ گئے, اس پیسے کو کسی کام میں لگانا, مثلاً کوئی چیز آپ نے خریدنے کے لیے وہ پیسے دیے, یہ خود حرام قطعی, یعنی بالکل یقیناً یہ حرام اور گناہ ہے. چوری کر کر کوئی شخص بھی امیر ہو گیا, پیسے آ گئے, تو اب وہ کہیں اس کو انویسٹ نہیں کر سکتا کہ جی اب مزید چوری نہیں کر رہا ہے, کوئی اور میں کاروبار میں لگا دوں. آپ سمجھے, دنیا تو ایسے لوگوں کی عزت خراب ہونے کی وجہ سے برباد ہوگی, اور ایسی بری یہ اس کی عادت ہے کہ اس نے یہ پیسے لے لیے نا, اس کا مالک بھی نہیں ہے, اس پیسے کو بھی جہاں یوز کرے گا گناہ گار ہوگا. ایک شخص کی مثال کے طور پر, بھائی پہلی تاریخ تھی, سیلری تھی, اس نے 10-20 ہزار روپے نکال کر رکھے تھے کہ بھائی مجھے فیسز دینی ہے, اسکول کی فلاں چیز ہے, گھر کا خرچہ ہے, کرایہ دینا ہے, اس نے پیسے جمع کیا, آپ نے پیسے اٹھا لیے. اب پیسے اٹھا لیے, اس کی الماری سے اٹھا کر آپ لے کر آ گئے پیسے. اب وہ مہینہ اس نے کیسے گزارا ہوگا, اپنے اگلے مہینے پوری پیسے ہی دے دی ہوں. اس سے معافی مانگنا, دیگر چیزیں, پیسے لوٹانا, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنا کہ اس نے وہ کام کیا جو اللہ پاک نے منع کیا تھا, یہ ساری باتیں. اس کے اگر جو پیسے ہم نے لیے چوری کے انداز سے یا کسی بھی انداز سے, تو اگر توبہ بھی کرنی ہے تو ایسا نہیں کہ جناب وہ پیسے چلو مسجد میں دے دیتے ہیں, کہیں ادھر دے دیتے ہیں, نہیں, اسی کو لوٹانا ہوں گے اور پھر اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی. یہ دونوں حق شامل ہوں گے. یہ بات یاد رکھیں, یہ پیسہ چور کے حق میں حرام ہے, خبیث ہے, برا ہے, گندا ہے, ناپاک ہے. اور دوسری طرف
اس کو حاصل کرنے والا اس کا مالک بھی نہیں ہوا. شرعاً فرض ہے کہ جس کے پیسے اس نے لیے اس کو واپس کرے, لوٹا دے. اگر وہ مر گیا, پیسے آپ نے لیے تھے, اس کا انتقال ہو گیا, تو اب اس کے وارث یعنی مرنے والوں کے مال کے جو حقدار بنتے ہیں, جو لوگ جن کا وہ مال ہو گیا جو اس کا پارٹی کا مال تھا جس کی اس نے چوری کی تھی, تو اب اسے ان ورثاء کو دینا پڑے گا. اچھا یہ بھی نہیں ملے, صحیح, میں ادھر ہی ہاتھ لا رہا تھا کہ بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے معاذ اللہ بعض لوگوں کا تو یہ کام ہی ہوتا ہے, وہ اس طرح کے لوگوں کے مال چھینتے رہتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کس کس کا مال چھینا تھا, کون ہے کیا ہے, تو وہ کیا کرے پھر؟ تو وہ بلا نیت ثواب جو ہے وہ خیرات کریں گے, صدقہ کریں گے, ثواب کی نیت کے بغیر ان کو وہ پیسے دینے ہوں گے. کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا چور کے, تو کچھ بھی نہیں ہے, ذلت ہاتھ میں آئے گی. تو اب اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کو کیا کرنا ہے. اچھا پھر یہ دیکھیے اب دنیا کے اندر کیا پوزیشن ہے اس وقت. ایک سروے رپورٹ کے مطابق دنیا کے اندر تقریباً ایک سال جو ریکارڈ کیا گیا 6 کروڑ چوریاں ریکارڈ کی گئیں ایک سال کے اندر. اور پھر اس میں ایک چیز ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ ریٹیل دکانوں اور سٹور سے چوری ہونے والی اشیاء کی مالیت 107 ارب ڈالر تھی. اللہ, یعنی آپ یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر جتنے کرائمز ہیں, جتنی چیزیں ہیں, اس کے معاملات کو آپ یہ سمجھے کہ روکنے والے جب نہیں ہوں گے برائیوں کو تو وہ بڑھیں گی. یعنی جو بھی آپ نے بات بتائی سمجھ میں آ رہا ہے, جیسے بڑے بڑے شاپنگ مالز وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں بھلے خریداری کرنے کے لیے بھی گئے بعض افراد, چلو 5 چیزیں خریدی تو 2-4 ویسے چھپا لی کوئی بیگ میں ادھر ادھر, تو سمجھ میں آتے اس طرح سے بھی لوگ کرتے ہوں گے. ہاں بہرحال اس کو پکڑنے کا نظام تو رکھا ہی ہوگا, لیکن آپ یہ سمجھیں یہ تو وہ چوریاں جو ریکارڈ میں آئیں, جو کچھ ہوا, اس کے علاوہ کیا ہوگا. سروے رپورٹ ہے بھائی, یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, جو بھی چیز ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسی چوری کرنے والے فرد اگر مسلمان ہو, دینی طور پر اس کی سوچ ہو, اس کو قرآن و حدیث میں چوری کی مذمت پتہ ہو, مسلمانوں تو بچے گا. اب وہی بات آ گئی عقیدہ آخرت, یعنی عقیدہ آخرت جو ہے نا یہ لگام ہے انسان کے لیے کہ انسان جو ہے وہ چوری کر کر کیسے بچے گا. وہ چوری کرنے کے بعد اس کو پھر جواب دینا ہے, اللہ پاک سے فضل کا سوال کرے, توبہ کرے, جس کی رقم ہے اس کو لوٹائے, اپنی آخرت اچھی کرے. یعنی اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ ایک شخص کو سمجھا رہا ہے اپنی دنیا بھی خراب مت کرو, اپنی آخرت بھی خراب مت کرو. اسلام پر یقین رکھنے والے, اسلام پر ایمان لانے والے افراد کا یہ فائدہ ان کو حاصل ہوتا ہے کہ اس عقائد سے, اس نظریات سے, اس سوچ کی برکت سے وہ دنیاوی برائیوں سے بھی بچ جاتے ہیں. اور یہاں جو ہے چوری جو چیز ہے یہ حقوق العباد میں آتی ہے نا, کہ آپ نے کسی کا حق مارا ہے, تو یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ہر گناہ سے ہی بچنا ہے. لیکن یہ حقوق العباد کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ جس کا آپ نے حق مارا اس سے بھی معافی مانگنی ہوتی ہے. تو یہ چوری جیسا اگر کوئی کسی نے یہ حرکت کی ہے, کسی کا مال چھینا ہے, تو اس میں توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی ہوگی اور اس شخص کو بھی راضی کرنا پڑے گا. تو ایسے کام سے ہی آدمی اپنے آپ کو پہلے بچائے نا, کہ جس سے توبہ میں بھی ظاہر ایک دشواری تو ہے, ایک معاملہ زیادہ مشکل تو ہے بنسبت کسی اور چیز کی توبہ کے. جی, تو پھر چوری کی عادت کیسے چھڑائی جائے اگر ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ بھی دکھاؤں گا کہ کیسے چھڑائیں. اگر کسی کو چوری کی عادت ہو وہ اپنی عادت کیسے ختم کرے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے, اور جس کا مال چرایا اس کو واپس بھی دے. خالی یہ نہیں چوری کر لی اب وہ مال اب اپنا ہو گیا, توبہ کر لی, تو مال تو اسی کا ہے. اگر خرچ کر دیا ہے تب بھی مطلب یہ ہے کہ کما کریے, جس طرح بھی آ گیا تو دینا تو ہوگا جن کا چوری کیا ہے. ہاں وہ اگر معاف کر دے تو الگ بات ہے, اور جو یاد نہیں ہے پھر ان کے حصے کا مال جو ہے کہ جتنا چرایا تھا ظن غالب کر کے, وہ پھر کسی شرعی فقیر کو دے دے, ثواب کی نیت نہ کرے, اسی کی طرف سے دے دے. تو اس طرح یہ اس کی خلاصی ہوگی, آزادی ہوگی چوری سے, اور اللہ سے ڈرے, اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو چوری کی عادت نکل جائے گی. ورنہ جب چور پکڑے جاتے ہیں نا
تو بعض اوقات تو لوگ اتنا بے دردی سے مارتے ہیں اس کو کہ مار ڈالتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مسجدوں میں جوتا چراتے تھے لوگ، اب بھی چراتے ہوں گے، تو جب ہاتھ میں آ جاتے ہیں نا، میں نے دیکھا تماشا، لوگ اتنا بے دردی سے مارتے ہیں جوتا چور کو کہ جس کی حد نہیں۔ کوئی ٹھوسا مار رہا ہے، کوئی لات مار رہا ہے، کوئی چاٹا مار رہا ہے، کوئی ڈنڈا اٹھا کے لایا ہے، وہ اس کو ڈھیب رہا ہے، مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھے، چپل اس نے اٹھائی تو بس اٹھائی کیوں؟ تو یہ تو بظاہر سزا، پھر اگر تھانے میں اگر یہ بند ہوا تو پھر وہ اس کا الگ پروسیجر، پھر آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے جو سب سے خطرناک ہے، بلکہ قبر میں بھی چوری کا عذاب خطرناک ہے۔ امام مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ جو تابعی بزرگ تھے، ان کا قول ہے کوئی چوری کرے یا بدکاری کرے یا شراب پیے، جب یہ مرے گا تو اس کی قبر میں 2 سانپ اس پر مسلط کیے جائیں گے، حاوی کیے جائیں گے، جو اس کا گوشت نوچیں گے۔ اللہ کریم آپ کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سبھی کو گناہوں سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں، چوری جو ہے وہ حرام گناہ کبیرہ ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ چوری والا شخص جو ہے نا، اگر اس کو نا احترام مسلم کی نعمت مل جائے نا تو وہ خود بچ جائے گا، یعنی حل کی طرف۔ جی جی، یہ آپ سمجھے نا، ایک بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو سلام کے کیا معنی ہے کہ تمہاری، یعنی اس کی جو نیت، یا آپ سمجھے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ یہ بول رہا ہے کہ تمہاری جان، مال، عزت وغیرہ سب پر میری جو انوالومنٹ ہے نا، یہ کرنا مجھ پر حرام ہے، منع ہے، میں اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا، تمہاری عزت مجھ سے محفوظ رہے گی، تمہارا مال مجھ سے محفوظ رہے گا، تمہاری جان مجھ سے محفوظ رہے گی۔ سلام کا مطلب ہے سلامتی دینا، آپ نے اس کو امن کا پیغام دیا ہے۔ جب آپ نے پیغام ہی یہ دے دیا ہے تو اس کے مطابق آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ بلکہ پرانے زمانے کے کسی ڈاکو کے بارے میں کسی بزرگ نے ہی نقل کیا ہے، یہ کیا ہوتا تھا، ڈاکے کے لیے جاتے تھے نا، تو اب یہ چونکہ عادت ہوتی تھی سلام کی بھی، ان کو ڈاکو تو تھے لیکن اگر وہ کہیں پہنچے اور سلام کر لیا نا تو پھر ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے کہ یار ہم نے تو امن کا پیغام دے دیا اس کو اور خود اس کو لوٹ رہے۔ ایسے بھی چور گزرے، ہاں ایسے بھی چور گزرے۔ دیکھیں، ایسے چور کے بارے میں بھی ایک بات بیان کروں کہ ایسا ڈاکو یا چور ہوگا نا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب اس میں یہ اچھائی ہوگی تو بعض اوقات اچھائیاں برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں، توبہ کی طرف بھی راغب ہو جاتے، توفیق مل جاتی ہے توبہ کی۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے بھائی، 100 چیزیں غلط ہیں مگر ایک چیز اچھی ہے تو اس ایک اچھی چیز کو پروموٹ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ ایک ہی اچھی چیز 100 چیزوں پر غالب آ کر 100 چیزوں کو دبا دے۔ تو اب یہ چیز ہے کہ جب آپ کے سامنے احترام مسلم پیدا ہوگا تو آپ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ آپ خود سمجھ لیجئے کہ ایک چور کی کتنی بے عزتی ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ ابھی وہ جوتے تو پڑی رہے، چور پکڑا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ بعض جو ہے وہ افراد اس چوری چکاری اور جو ہے وہ بندوق کے زور پر بھی جناب موبائل چھیننا اور پیسے چھیننا وغیرہ اس طرح کے کاموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ریزن کیا بنایا جاتا ہے، جی غربت ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی، یوں XYZ جو بھی ہو، لیکن یاد رکھیے آخرت کی سزا اپنی جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق مقدر کر دیا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ ان چیزوں پر یقین رکھیں گے تو اس غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے۔ آخرت کی سزا اپنی جگہ، لیکن جو دنیا میں اگر کبھی ہاتھ میں آ گئے نا اور بہت دفعہ پکڑے بھی جاتے تو اس کے بعد جو پھر حال ہوا کرتا ہے نا، الامان والحفیظ، یہ تھوڑی بہت چوری چکاری سے کوئی بندہ لائف سیٹل بھی نہیں ہو جاتی اور ہر وقت کا دھڑکا ہوتا ہے، زندگی سے سکون اجڑ جاتا ہے۔ چوری کر کے فرض کیجئے کامیاب ہو بھی گئے، پھر پولیس کا بھی ایک جگہ دھڑکا تو اپنی جگہ لگا ہی رہتا ہے۔ تو چوری کی عادت کیسے نکالے حضور؟ چوری کی عادت کے لیے بہت سارے مدنی پھول تو ہوئے، آخری ایک بات ہے، آپ کے نصیب میں جتنا ہے نا اتنا ملے گا، اور آپ اللہ پاک نے جو آپ کے لیے مقرر کیا ہے نا اس پر راضی ہو جائیں، سبحان اللہ، تاکہ آپ دوسروں کے مال سے امید آپ کی ختم ہو۔ جو مل گیا اس چیز پر اللہ پاک کی اس تقسیم پر بندہ راضی ہو، دوسرے کو نہ دیکھے، جو مل گیا بس صحیح ہے، سبحان اللہ۔ اس کی طرف آ جائے۔ انشاءاللہ عز و جل
چوری سے یہ اپنے دامن کو بچا سکے گا۔ کیا بات ہے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا بھی کر لیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل بطفیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، ان سب پر نظر رحمت فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیک بنا، ہمیں سچا بنا، ہمیں اچھا بنا۔ الہ العالمین ہمیں چوری سے بچنے کی توفیق عطا فرما، چوری سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے سے چوریوں اور چوروں کا خاتمہ فرما، ہمیں چوروں سے حفاظت بھی ہماری فرما۔ الہ العالمین چوری کی مذمت کو سمجھتے ہوئے چوری سے بچتے رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔